صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ میں کہ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برائیوں سے پاک ہوا اور اپنے رب کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل ہی نہیں کرتے، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سے کہا کہ آپ جتنا دن بھی زندہ رہیں، موت بہرحال ایک دن آنے والی چیز ہے، اور جو بھی آپ عمل کریں گے بھلا یا برا اس کا بدلہ ملے گا، اور جس سے بھی آپ دنیا میں تعلقات پیدا کریں اس سے ایک دن جدا ہونا پڑے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ یعنی جس سے بھی آپ تعلق پیدا کریں ایک دن اس سے جدا ہونا پڑے گا، یعنی موت سے ہو یا اپنی موت سے، یا تو وہ مر جائے یا تو ہم مر جائیں پہلے، ہے نا؟ یہ بات ذہن نشی کر لیں۔ آدمی کا شرف جو ہے وہ بزرگی جسے ہم کہتے ہیں وہ تہجد کی نماز ہے، اور آدمی کی عزت جو ہے وہ لوگوں سے استغنا، یعنی آدمی کی عزت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ لوگوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھے۔ تو زہد کہتے کسے ہیں؟ دنیا سے بے رغبت، دنیا جیب میں ہو لیکن دل میں نہ ہو۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا جائے۔ زہد کہتے کسے ہیں؟ دنیا کا اثر دل میں نہ ہو، دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ سمجھ رہے؟ اسے کہتے ہیں زہد۔ کسی کی چیز پر نگاہ نہ ہو، جہاں کہیں دوسروں کے مال پر نظر پڑے گی نا تو ساری عزتیں یاد رکھ کے خاک میں مل جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دنیا کی زینت اور اس کی رونق کو دیکھے نا اور وہ اچھی لگے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا کر گھر والوں کو نماز میں مشغول کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا؟ لا تمدن عینیک، یعنی ہرگز آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں، ہاں؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے اندر کیسا زہد تھا؟ اللہ کے نبی کے دل میں تو دنیا تھی بھی نہیں، اللہ کے نبی پر تو دنیا پیش کی گئی۔ اللہ نے فرمایا نا اپنے نبی سے، اے نبی، اے حبیب، آپ کہہ دو تو یہ احد پہاڑ جانتے ہو؟ مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، تو کہا یہ احد پہاڑ ہم آپ کے لیے سونے کا کر دیں نبی جی، یا آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ، میں ایک وقت بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک وقت کھاؤں تاکہ آپ کا شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تاکہ مجھے اپنے سے نیچے والوں کا احساس ہو، ہے نا؟ میری ان امت کا احساس ہو جسے ملتا نہیں ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں تو پھر ہمارا کیا حال ہو؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اس طرح سے دنیا تمہارے دل میں اتر جائے اور دنیا اتنی اچھی لگنے لگے تو تم گھر جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں، اس کا حل بتایا انہوں نے، خود بھی نماز میں مشغول ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز میں مشغول کر دو۔ سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان دنیا داروں کو دے رکھی ہے نا، تاکہ ان چیزوں سے ان کا امتحان لے۔ اللہ دنیا میں جس کے پاس بھی مال ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ فلاں کو آپ نے اتنا مال دیا۔ دیکھو، مال کا ملنا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ دنیا میں ہر انسان آزمائش میں زندگی گزارا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، فلاں کے پاس بہت مال ہے تو کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو فلاں جگہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی، او ہو کیا زندگی ہے۔ ہمارے پاس تو مال کی کمی ہے تو ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ سمجھیں کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائش میں ہے، مال ہونے کے بعد بھی اللہ آزماتے ہیں۔ کہیں اللہ کہ کہتے ہیں اس مال کا اللہ حساب لیں گے، جو میں نے مال دیا کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا۔ دو سوال اللہ پوچھیں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ مال کے بارے میں اللہ نے کتنے سوال؟ 2 سوال۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھی نماز میں مشغول ہو جا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز میں مشغول کر دو کہ یہ دنیا ہے، کہیں تمہارے دل میں اس کی چمک نہ آ جائے، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے صرف، آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا نا اس سے بدرجہ بہتر ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ لا تمدن عینیک، یعنی آپ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس زیب و زینت کو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، یعنی للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ تو علماء اس آیت کی تفسیر میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے نا، یعنی حافظ قرآن بنایا ہے، یا پھر قرآن کو سمجھنے والا، تفسیر کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن کی دولت سے نوازا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے نا، تو یہ سمجھے کہ اس نے قرآن پاک کو بہت کم سمجھا، نعوذ باللہ، یعنی اس کی قدر نہیں کی۔ قرآن میں اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی چیزوں کو آنکھ اٹھا کے للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو، اور ہم اگر دیکھ رہے ہیں علم رکھنے والے، تو پھر گویا کہ ہم نے نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کو کم سمجھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ زہد کہتے کسے ہیں؟ جس کے پاس زہد ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا کا تاثر اس کے دل پر نہیں ہے، وہی تو اللہ، جس کے دل میں دنیا کی گندگی نہیں ہوگی اسی کے دل میں پاکیزہ رب بستے ہیں نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ فقر بہت اچھی چیز ہے، محمود چیز کہتے ہیں وہ، لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ جو شخص قناعت کرنے والا ہو، لوگوں کے پاس جو مال ہے ان میں لالچ نہ رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی طرف ذرا بھی التفات نہ ہو، کاش مجھے بھی مل جاتا، ہوتا ہے نا، نگاہ جاتی ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ تو نہ مال کے کمانے کی اس میں حرص ہو، اور یہ سب چیزیں جب ہی ہو سکتی جب انسان اپنے اخراجات میں کمی کرنے والا ہو، کم سے کم کھانا، کم سے کم پہننا، سمجھ رہے؟ یعنی دنیا کی جو مال و متاع ہے اس میں کم، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کپڑے تھے، ہے نا، کہ ایک جوڑی پہنتے تھے، ایک جوڑی ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ کے نبی پر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا نبی اللہ، فجر کے لیے بلانے کے لیے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو نماز پڑھانے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے کپڑے دھل کر میں نے رکھے ہیں، گیلے ہیں، تو عاریتاً اللہ کے نبی نے ادھارن اللہ کے نبی نے کپڑے پہنے اور پھر نماز پڑھانے گئے۔ کپڑا ہی نہیں تھا، جو کپڑا پہنا تھا وہ دھلا ہوا تھا، سوکھا نہیں تھا، گیلا تھا۔ کیسی بات ہے، سمجھ رہے؟ تو جتنی انسان کے پاس خواہشات کم ہوگی، قناعت کرنے والا ہوگا، سمجھ رہے، حرص کم ہوگی، اخراجات کم ہوں گے، لباس میں، مکان میں، کم سے کم میں، ہے نا، مجبوری کی درجے پر کفالت کرنے والا ہو، سمجھ رہے، یعنی کم سے کم گھٹیا سے گھٹیا چیز پر قناعت کرنے والا ہو، کم سے کم چیز پر۔ اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو نا تو 1 مہینے کے اندر اندر کی ضرورت کا تو خیال ہو، اس سے آگے کی کسی چیز کا اسے خیال نہ ہو، اسے دھیان نہ لگے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ اگر اس سے آگے کی سوچ میں پڑ جائے گا نا کہ کیا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں کا فون بھی آتا ہے، میسج بھی آتا ہے، آپا ہے نا، میرے شوہر کی کمائی نہیں ہے اور میری پریگننسی دوسری پریگننسی ہے، تو میں کیا کروں، بچہ ضائع کر سکتی ہوں، سمجھ رہے؟ یعنی پہلے سے ہی ہم نے سوچ لیا کہ مال کی کمی، سمجھ رہے، تو کیا ہوگا، کیسے خرچہ پورا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو بندہ بہت آگے کا سوچنے لگا۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں جب میں دنیا میں بھیجوں گا تو رزق بھی دوں گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اگر سوچ، اول تو ہم جو اہل اللہ تھے، جو اللہ کے پیارے تھے، وہ اگلے دن کا سوچتے بھی نہیں تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کھجوریں آئیں ان کے پاس، تو انہوں نے ساری کھجوریں جو ہے وہ لوگوں میں بٹوا دی، صدقہ خیرات کر دی اور ہدیہ کر دی۔ ان کی خادمہ نے ان کو یاد دلایا، اما عائشہ کو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کھجور کے، کہ آپ تو روزے سے ہے نا، اپنے لیے کچھ رکھ لیں، سمجھ رہے؟ یعنی آپ سوچیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی،
کتنے سال کی تھی جب اللہ کے نبی کا دنیا سے پردہ فرمائے؟ 18 سال کی. کیا ان کی تمنائیں، خواہشات اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے کپڑے نہیں؟ لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے. ہم روزے سے ہو تو ہمیں خیال ہوتا ہے نا کہ میں روزے سے ہوں، کیا کھاؤں گی شام میں، کچھ بنا لیتی ہوں، کیا انتظام ہے. کچھ نہیں تو ہم گھر کے کھانے ہی کھا لیں گے، لیکن ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ان کے ذہن میں وہ بھی نہیں تھا. کیسی دنیا سے بے رغبت تھی. تو کہا کہ 1 مہینے کی سوچ تو ٹھیک ہے، غلہ ہم نے راشن لکھوا دیا، راشن منگوا لیا، لیکن اس کے آگے کا کہ اب اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے مہینے کا سوچے ہی نہیں. آگے کی سوچ میں پڑ جائے گا اگر انسان، تو قناعت کی جو عزت سے محروم ہو جائے گا. کم کھانے میں، کم زندگی میں جو گزر بسر کرتا ہے، تو وہ جو سوچ ہے نا وہ اس سے ختم ہو جائے گی، جس کو قناعت کہتے ہیں، کم میں راضی ہونا. اور اس کے دل میں لالچ، حرص، طمع، ذلت میں پڑ جاتا ہے. پھر انسان پھنس جاتا ہے ذلت خواری میں. سمجھ رہے؟ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہے، مکروہ چیزیں اختیار کرنے لگتا ہے، غلط طریقے سے مال کمانے لگتا ہے، حرام نہیں تو کم سے کم مکروہ درجے کی چیزوں سے مال کمانے لگتا ہے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہو. سمجھ رہے؟ مکروہ طریقے سے. اسی لیے انسان بالطبع حریص ہے. انسان کی طبیعت میں، انسان کی اللہ نے کیا کہتے ہیں مٹی کہہ لیں، یا انسان کی کیا کہتے ہیں جبلت میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا لالچ رکھی ہے. تو جو اب آپ کہیں کہ جب اللہ نے لالچ رکھی ہے تو پھر تو جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو وہ لالچ جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے میں، نیکیوں کو کمانے میں لگ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک جانے میں، اللہ کو پانے میں. لیکن جب وہ دنیا کو کمانے میں، دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، دنیا کے حرص میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ لالچ جو ہے نا کیا کہتے ہیں دنیا میں لگ جاتی ہے اور قناعت سے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نہیں فرماتے، حدیث آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو 2 جنگل سونے کے ہو جائے تب بھی وہ تیسرے کی فکر میں لگ جائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، ایک سورت اتنی بڑی جتنی کہ سورہ برت ہے نازل ہوئی تھی، پھر وہ سورت منسوخ ہو گئی. یعنی کیسا ہوتا تھا پہلے کہ ایک سورت اللہ نازل کرتے تھے وہ احکامات، پھر اللہ نے احکامات کو اور تھوڑا آگے بڑھانا ہے، کچھ اور امت کو سکھانا ہے، تو وہ دوسرے احکامات اللہ منسوخ کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. تو کہا کہ اس میں یہ مضمون یاد ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس دین کی مدد ایسے فاسق اور کافر لوگوں سے بھی کر دیتے ہیں جن کا کوئی حصہ دین میں نہ ہو. اور اگر انسان کے لیے 2 جنگل مال کے ہو تو تیسرے کی بندہ تمنا کرتا ہے. آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا میں کتنا بھی مل جائے نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ مولانا غالباً طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، یا مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی اپنی کارگزاری دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں 2 بجے، آدھی رات کو 2 بجے کسی کا فون آیا، کسی جاننے والے کا، ہوتا ہے کہ لوگ جان پہچان والے ہوتے ہیں. تو کہا مولانا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا کل میرے جو ہے نا کمپنی کی اوپننگ ہے، کارخانے کی اوپننگ ہے، تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. تو کہا کہ اچھا پہلا کارخانہ ہے، تم نیا کام ڈال رہے ہو؟ تو کہا نہیں مولانا، کچھ 5واں یا 6ٹھا کارخانہ تھا اس کا. کہا اس کی اوپننگ ہے، اس کے لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. تو مولانا نے کہا اللہ اکبر، امت کا حال کیا ہے کہ 5واں 6ٹھا کارخانہ ہے، اسے بھی نیند نہیں آ رہی، اور اتنی رات کو اس نے مولانا کو ڈسٹرب کیا کہ مولانا میرے لیے دعا کر دینا. تو امت کا کیا حال ہے، یعنی اتنا مال ہونے کے باوجود بھی انسان کا معاملہ کیسا ہے، خود بھی پریشان ہے، لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہے مال ہونے کے باوجود بھی. تو کہا کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک آتا ہے دوسرے کی تمنا، دوسرا آتا ہے تیسرے کی تمنا. قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی. آپ سوچنے والی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبت لوگ کیسے تھے، زہد کیا ہے ایکچول میں. اگر ہم دیکھیں زندگیوں کو تو دیکھیں صحابہ کی زندگیوں کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے میٹھا کھانے کا جی چاہ رہا ہے. کیا کہا؟ کہ مجھے میٹھا کھانے کا جی چاہ رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے خرچے کے لیے جو پیسہ دیتے تھے، تو وہ پیسہ جو ہے بچا کر 2-4 رکھا، اور مہینے کے آخر میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ جو خرچے کے لیے آپ نے مجھے پیسے دیے تھے یہ اس میں سے میں نے بچایا ہے، اور میٹھا کھانے کا بڑا جی چاہ رہا ہے، ہمارے لیے میٹھا لا دیجیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیسے کو دیکھ کے کہا اچھا یعنی اتنا پیسہ میں مال غنیمت بیت المال میں سے زیادہ لیتا تھا۔ جو گورنمنٹ جاب کرتا ہے، جیسے کہ جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں، حکمہ ہوتے ہیں، تو ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ گورنمنٹ فنڈ سے ملتا ہے نا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو خلیفہ کی پگار بھی تو اسلامی بینک سے ملے گی نا، تو اسلامی اکاؤنٹ سے ان کو پیسے مل رہے تھے، وہ بہت کم لے رہے تھے۔ تو کہا اتنے پیسے مطلب میں زیادہ لے رہا ہوں، اب آئندہ میں اتنے پیسے کٹ کر کے اپنی پگار لیا کروں گا۔ یعنی آپ سوچیں کیسے بے رغبت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا کی حرص سے بچائے اور دنیا کی بے رغبتی عافیت کے ساتھ ہمارے دل میں ڈالے۔ اللہ کے نبی نے قناعت کی بڑی تعریف فرمائی ہے، کم پر راضی رہنا، سمجھ رہے؟ کم پر راضی رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہو اور صرف ضرورت کے بقدر اس کی روزی ہو اور وہ اس پر قانع ہو، یعنی وہ اس پر خوش ہے، قناعت کرتا ہے، راضی ہے، اسی میں چلا لیتا ہے، ضرورت کے بقدر کھانا پینا رہنا ہو جا رہا ہے، کسی کے سامنے محتاجگی نہیں آ رہی، اتنا مال اللہ نے دیا ہے، اتنا کمائی ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس پر قانع ہوں، تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کو کوئی شخص غریب ہو یا امیر ایسا نہیں ہوگا جو اس کی تمنا نہ کرتا ہو کاش دنیا میں اس کو صرف ضرورت کے درجے کی روزی ملتی، اس سے زیادہ نہ ملتی۔ قیامت کے دن ہر شخص جو امیر غریب ہے یہی تمنا کرے گا کہ دنیا میں مجھے بس اتنا ہی مال ملتا جتنے سے میرا پیٹ بھر جاتا، جتنے سے میرا جینا آسان ہوتا، میرا مرنا آسان ہوتا، بس۔ سمجھ رہے؟ تو یہ ہے قناعت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کنجوس، ہم کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اوپر کم خرچ کرے، ہے نا، جو 2-4 جوڑی کپڑے میں ہی زندگی گزارتا، تو ہم کہتے ہیں کنجوس ہے۔ لیکن اسلام کنجوس کسے کہتا ہے جانتے ہو؟ جس کے پاس مال ہے، بھلے وہ تھوڑا بھی ہے، لیکن وہ غریبوں کی مدد نہ کرے، لوگوں پہ خرچ نہ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ نہ کرے، اسلام اسے کنجوس کہتا ہے۔ لیکن آج ہمارے نزدیک کیا کہتے ہیں قناعت کی اور کنجوسی کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میننگ ہی چینج ہو گئی ہے، ہماری ڈکشنری میں اس کی معنی ہی چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے زہد، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے، دیکھو بہت بڑی چیز ہے زہد کا آنا۔ ہم اللہ سے کہیں آج ہی، بلکہ رمضان المبارک کی چونکہ ہم تیاری رجب سے کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے آج ہی 2 رکعت نماز پڑھ کر رات میں سوئیں، حاجت کی کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں زہد و تقوی عطا فرمائیے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں قناعت عطا فرمائیے۔ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ آج یہی معاملہ ہے، لوگوں کے اندر قناعت نہیں ہے تو طلاقیں ہو رہی ہیں کہ میرے شوہر مجھے زیادہ کپڑے نہیں پہناتے، میرے شوہر مجھے گھومنے نہیں لے جاتے، ہوٹل میں کھلاتے نہیں ہیں۔ آج یہی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ عام ہیں، تو لوگوں کا دیکھا دیکھی، لوگوں کے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ 2 سوکھی روٹی بھی ایک اگر ہمیں مل رہی ہے بھوک مٹانے کے لیے، کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر درس دیا کرے کہ بیٹا دنیا سے بے رغبتی کیا چیز ہے اور دنیا کی لالچ کتنی بری چیز ہے، ہم انہیں یہ سکھائیں انشاءاللہ۔ زہد کا جو معنی ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ دیکھو یا تو مولا ہوگا یا تو لیلا ہوگا، تو جب لیلا نہیں ہوگا تو مولا ہوگا۔ جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہوگا تو پھر اللہ کے قریب جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟